انسان کی زندگی چلتی ہے رشتوں سے. رشتے انسان کی زندگی کا رس ہیں، اور زندگی میں ایک خاص رشتہ ہوتا ہے جسے میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ النکاح من سنتی. یہ ایک خاص رشتہ ہے انسان کا جو انسان سے ہوتا ہے. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کچھ رشتے ایسے ہیں دین اسلام میں وہ حرام ہیں، کوئی کرنا بھی چاہے وہ رشتہ جوڑے گا نہیں، وہ لاکھ جتن کر لے وہ رشتہ جوڑے گا نہیں جن رشتوں کو دین اسلام نے حرام قرار دیا. لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کو دین اسلام نے حلال قرار دیا ہے، کوئی نہیں کرتا، یہ اس کی مرضی ہے. مثلا کوئی کہتا ہے جی میرا من نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، یعنی کسی وجہ سے، یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو حلال نہیں سمجھتا. ہاں کہتا ہے مثلا میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا، دوسری جگہ کروں گا، وہ اور بات. لیکن ایک انسان کرتا نہیں، وہ دوسری بات ہے. لیکن دین اسلام نے اس رشتے کو جائز قرار دیا ہے. ایسے کئی رشتے ہیں، وہ کچھ قریب کے بھی ہیں. لیکن ہندو دھرم میں قریب کا کوئی رشتہ جائز نہیں ہے شادی کے لیے، بلکہ ان کی طرف سے تو اعتراضات ہوتے رہتے ہیں مسلمانوں پر کہ جی یہ تو بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہے یہ. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، وہ دور دور تک نہیں کرتے، وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، ناجائز سمجھتے ہیں. اچھا، اب ایک طرف ہندو دھرم کا یہ مسئلہ ہے اور دوسری طرف دین اسلام کا یہ مسئلہ ہے. اب کوئی شخص کہے جی دونوں ٹھیک ہیں، اور اللہ کے بندے دونوں کیسے ٹھیک ہیں؟ ان دونوں میں سے ایک لازماً غلط ہے. اب ان دونوں کو تو کیسے بیک وقت اپنائے گا؟ اب ان کو طے کیسے کیا جائے گا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہندو دھرم بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، دین اسلام بھی ٹھیک ہے، مجوسی بھی ٹھیک ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں. اتحاد بین المذاہب کا جو عنوان رکھتے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہاں اب ذرا آگے سنیے گا. جو ہیں اپنا مجوسی، ان کے ہاں تھوڑے قریب کے نہیں، بالکل قریب کے رشتے بھی جائز ہیں. کیا معنی؟ بہن سے بھی جائز، وہ اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، ان کے ہاں رواج رہا ہے اس کا. اچھا، اب ذرا دیکھیں یہ تین چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب جو یہ کہہ رہے تھے وہ کہ جی سارے ہی ٹھیک ہیں، ارے سارے کیسے ٹھیک ہیں؟ اس مرحلے پر ان تینوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا. یا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دور تک بھی جائز نہیں، یا وہ جو کہہ رہے ہیں سب سے قریب بھی جائز ہے، یا وہ جو کہہ رہے ہیں کچھ حد تک جائز ہے. حل کیسے کریں؟ جی عقل کو معیار بنا لیا. اچھا، عقل کس کی ہوگی جناب؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، عقل کس کی ہوگی؟ دیکھیں، قدرت نے آپ کو بھی عقل بخشی ہے، قدرت نے ہمیں بھی عقل بخشی ہے، قدرت نے انسان کو عقل بخشی ہے. عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. لیکن یہ بھی مانی ہوئی بات ہے، ہر انسان کی عقل ایک جیسے تو کام نہیں کرتی. کسی کی عقل بہت تیز ہوتی ہے، کسی کی عقل کم تیز ہوتی ہے، پھر کسی کی عقل کسی کام میں بہت تیز ہوتی ہے اور دوسرے کی عقل اسی کام میں بہت مدھم ہوتی ہے. اب جو معیار بنایا جا رہا ہے تو عقل سے فیصلہ، یعنی کس کی عقل سے فیصلہ ہوگا؟